ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر الحمدللہ ویب سیریز کا ایک نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی امید ہے کہ پچھلے ہی ایپیسوڈ کی طرح بڑا امیزنگ ہوگا، کیونکہ بات ہوگی قیامت کی نشانیوں کی۔ آج کس نشانی کی بات کرنی ہے، آج آپ کو کیا بتانا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ناظرین، مسخ، تھوڑا مشکل ضرور ہے، اس کا معنی بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مسخ ہونے سے کیا مراد ہے اور قیامت کی نشانی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے مسخ ہونے کے ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور قرآنی واقعہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بزرگوں کے زمانے کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ مسخ جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے صورت کا بدل جانا، ڈسٹورشن آف دا فیس، چہرے کا بدل جانا۔ اور یہ واقعات پہلے کی امتوں میں، پہلے کے دور میں ہو چکے ہیں، اور آگے ہوں گے یا کیسے ہوں گے وہ بھی ضرور بتاؤں گا۔ یعنی یہ چہرہ کس طرح بدلتا تھا کہ صورتیں، انسانی صورت جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی، کوئی بندر یعنی منکی، کوئی کتا بن جاتا تھا، یعنی ڈاگ اسے بنا دیا جاتا۔ اور یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیا ہوا، قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 لوگ، 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک ولیج تھا، اس کا نام ایلا تھا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو تعداد تھی، یہ لوگ بڑے ویل اسٹیبلش تھے، بڑی زبردست لائف تھی، وہ فشرز تھے، یعنی وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور بڑے ویل آف تھے، اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، بڑی لائف اسموتھ گزر رہی تھی، انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو۔ اب ان لوگوں پر ایک ایگزامینیشن آیا، ایک امتحان آیا کہ سیٹرڈے والے دن، یعنی ہفتے والے دن انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ اور کمال یہ تھا کہ سیٹرڈے والے دن مچھلیاں جو تھیں، فشز جو تھیں، وہ زیادہ نظر آتی تھیں، وہ زیادہ آسانی سے اسے شکار کر سکتے تھے۔ مگر امتحان تھا، ایگزام تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا ہوا، شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا سجھایا، یعنی ایک ایسا راستہ دکھایا کہ ایسا کرو کہ پاٹس بنا لو، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پاٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں، اور سمندر سے نالیاں نکال لی جائیں۔ سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے ان پاٹس میں، ان حوض میں آ جائیں گی، اس کو تم بند کر دینا، اور سیٹرڈے کے بعد، ہفتے کے بعد ان پاٹس سے، ان حوض سے جو ہے وہ اپنی مچھلیاں نکال لینا۔ ناظرین، یہ شیطان نے ایک راستہ بتایا، مگر یہ رانگ وے تھا۔ بیسیکلی ذرا غور کریں تو یہ بھی تو شکار ہی تھا نا، یعنی سمندر سے مچھلیوں کو پہلے حوض میں قید کر لیا جائے، پاٹس میں قید کر لیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو شکار کر لیا جائے۔ تو وہ لوگ لالچ میں آئے، انہوں نے گریڈ اختیار کی، یعنی لالچ اختیار کی، اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیسیکلی جب یہ کام ان لوگوں نے کیا تو ان کے درمیان گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو سیٹرڈے والے دن شکار کرنا ہو گیا، جو کہ منع ہے، حرام ہے۔ مگر 12,000 کے قریب لوگ وہ تھے جو شیطان کی اس بات پر گویا انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ اور اب جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کی بات کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور درمیان میں ایک وال کریٹ کر دی، ایک دیوار کھڑی کر دی، انہیں سیپریٹ کر دیا، بائیفرکیٹ ہو گئے وہ لوگ۔ اب کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کو جب پتہ چلا کہ قوم نے ایسا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع تھا سیٹرڈے والے دن شکار کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن اس طرح شکار کیا، تو آپ نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا ناظرین، ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف، اس بڑی وال کے اس طرف جو 12,000 لوگ رہتے تھے، ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ اس برابر سے کوئی باہر بھی نہیں آیا، کوئی وائس بھی نہیں آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس قوم کے کسی فرد نے اس دیوار کو، اس وال کو جب چڑھ کر اس طرف دیکھا، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 12,000 لوگ منکی بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے،
اب وہ بیچ میں جو ڈور تھا اس کو کھولا گیا، اور جب اس ڈور کو کھولا گیا تو وہ لوگ جب ادھر آئے تو حیران ہو گئے کہ جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اچھا جو بندر تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کے پاس آ کر انہیں سونگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے، اور آخرکار یہ تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، مارے گئے۔ ناظرین یہ عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسا ایگزام تھا اس قوم کا جس میں باقی لوگ تو سکسیسفل ہو گئے، مگر یہ 12,000 رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حرام روزی کمانے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے۔ ناظرین یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ آئیے قرآن کی آپ کو وہ آیت اور اس کا ترجمہ سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حکم الہی ہوا، یہ ان پر عذاب نازل ہوا، اور 12,000 لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بدل دیے گئے، کہ پچھلی قوموں میں عذاب ہوا۔ ناظرین ایک اور واقعہ، اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا، نازیبہ باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف فرما ہوئے، اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، اللہ پاک نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا، اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندروں جیسے ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان پر بٹھایا، یعنی کیمل کے اوپر اسے بٹھایا، رسیوں سے اسے باندھا، اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا، تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا رسیاں توڑوا کر وہ اس کیمل کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، اونٹ کے اوپر سے کودا، اور وہ بندروں کے اس پورے غول کے اندر جا کر شامل ہو گئے۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے جانے لگے تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے اللہ والوں کی گستاخی، اللہ والوں کی شان میں بد زبانی، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی بات، پیاری بات، کبھی ہماری زبان سے کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں سب کا با ادب رکھے۔ بہرحال ناظرین یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈسٹورشن آف فیس یعنی مسخ ہونا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام تو قیامت کی نشانیوں پر ہے۔ آئیے میں یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسخ ہونا ہوتا کیا ہے، اور کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے۔ تو جی ہاں، پہلے بھی ہو چکا ہے، اور قیامت سے پہلے بھی ہوگا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے، مگر یاد رہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت سے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے قیامت سے پہلے چہرے مسخ ہوں گے۔ وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک اور عبرتناک واقعہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا، تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ امام سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، مگر یاد رہے ہماری شریعت میں یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر صورت بگڑ جانے یعنی مسخ ہو جانے کی گویا وعید موجود ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آج اللہ عز و جل کا ہم پر یہ عذاب نازل نہ بھی ہو
تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے. مگر بعض نادان ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں سن کر سوچ رہے ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنی سی غلطی پر کیا اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے. دیکھیں حدیث پاک ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے, ڈرنا ہے ان چیزوں سے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا, جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے, حدیث سیکھنے گئے اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے. حالانکہ وہ مرد تھے, مرد تو پردہ نہیں کرتے نا. تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا, آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی. استغفر اللہ. فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی, میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا, اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا, امام سے پہلے سر اٹھانے لگا, اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا. ناظرین یہ واقعات ہو سکتے ہیں, ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا, اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے. آپ قرآن پڑھے تو صحیح, وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. یہ تو کفار کا طریقہ رہا, اور پھر پنشمنٹ آئی, پھر عذاب آئے ان پر. تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھائی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے. استغفر اللہ, ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے. تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا, شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی زمین گویا دھس جائے گی, پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے انس, لوگ مختلف شہر آباد کریں گے, ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا. تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ, وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات, بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا, کیونکہ وہاں زمین دھنسنا, پتھر برسنا اور زلزلے ہوں. اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی. ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی کی ظہور نہیں ہوا ہے, یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے, یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ایسے بے ادبی والے معاملات سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا, اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں. اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے. اس ویب سیریز کو دیکھیے بھی اور آگے شیئر بھی کیجیے. دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.